بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم سے سوال پوچھا گیا ہے ایک، اور آج ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے۔ سوال کا موضوع کچھ اس طرح سے تھا کہ مکان کو منحوس سمجھ کر تبدیل کرنا۔ اب کسی نے سوال پوچھا تو ان کو جواب بھی ملا، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا یہ سوال اور اس کا جواب صحیح ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے سوال بھی دہراتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے رہائش کے لیے ایک مکان لیا، تو اس کو بیماریوں اور دیگر بہت سی پریشانیوں نے آ گھیرا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کے گھر والے گھر سے بدشگونی لینے لگے۔ تو کیا ان کا گھر کو چھوڑ دینا جائز ہوگا؟ تو ان کو جواب ملا تھا اس کا کہ بسا اوقات ممکن ہے کہ کچھ مکانات، سواریاں یا بیویاں منحوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کی صحبت میں نقصان، فوائد کی کمی رکھی ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی منفی بات رکھی ہوتی ہے۔ اس بنا پر ایسے گھر کو فروخت کر کے دوسرے گھر میں منتقل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اب پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ سوال جو ہم نے کیا ہے، اس کو جو جواب ملا ہے، یہ درست ہے؟ تو ہم ان کو اس کا جواب بتاتے ہیں کہ مذکورہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ اس جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مکانات، سواریاں اور بیویاں نحوست ہیں، حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات درست نہیں۔ اور جس حدیث سے ان میں نحوست ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مجیب نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان مذکورہ چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ ان میں نحوست نہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ہے، اس کا ہم ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو عورت گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔ اور صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی تشریح میں بتایا کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نحوست ان چیزوں میں سے کسی چیز میں پیدا کرنی ہوتی جس کے بارے میں لوگوں کا اعتقاد ہے، تو مذکورہ چیزوں میں ہی پیدا کرتے۔ اور المصابی میں بھی بتایا گیا ہے، جو اس کا بھی ہم آپ کو ترجمہ بتاتے چلیں کہ اور اس پر قاضی کا کلام یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نحوست کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے، اس کے بعد یہ شرط ذکر کرنا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ نحوست کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی تو ان مذکورہ چیزوں میں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں نحوست کو زیادہ قبول کرنے والی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نحوست ان میں پائی بھی نہیں جاتی، تو گویا وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ناظرین، آپ کو اس سوال کا جواب کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نحوست پائی ہی نہیں جاتی تو ان مذکورہ چیزوں میں کیسے ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے جو سوال اور اس کا جواب ان کو ملا تھا وہ درست نہیں تھا۔ اس کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا کچھ علماء کرام کی کتب کے حوالہ جات سے، اور فرمان و حدیث سے بھی ہم نے آپ کو اس سوال کا جواب کلیئرلی سمجھا دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناظرین، ہمیشہ ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہماری انفارمیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو ان معاملات کو، ان معلومات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔